اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی اور پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ روزانہ کم و بیش پیر سے جمعرات تک شام 6 بجے سے 7 بجے کے درمیان آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ لائیو کال کے ذریعے آپ کی بھی شمولیت ہوتی ہے اس پروگرام میں، اور ہم سب زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر، کسی نہ کسی مقام پر، کسی نہ کسی جگہ پھنس جاتے ہیں، کسی پریشانی میں آ جاتے ہیں، تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ بھی ایک رونا ہے، شادی ہو گئی بچے نہیں ہو رہے تو وہ بھی ایک رونا ہے، وہ بھی زندگی کا ایک مسئلہ ہے، کاروبار نہیں چل رہا تو یہ بھی ایک ٹینشن ہے، اور کئی ملازم ہیں، نوکری ہے تو باس نے پریشان کیا ہوا ہے، اگر کہیں آپ کسی مقدمے میں الجھے ہوئے ہیں تو وہاں ایک پریشانی ہے۔ تو زندگی 400 پریشانیوں کا مرکز ہے اور تھکا دینے والی چیز ہے۔ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، لیکن جب زندگی تھکا دے، تھکاوٹ محسوس ہو، آپ بہت پریشان ہو، تو پھر اس وقت آپ کو اس تھکاوٹ سے، اس پریشانی سے، اس تکلیف سے نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ سے رجوع کریں، اللہ سے رجوع کریں۔ زندگی تھکا دینے والی ضرور ہے، لیکن اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے تو تھکاوٹ کم ہو جاتی ہے، تکلیف کم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات اگر اللہ کو زیادہ کثرت سے یاد کیا جائے تو تکلیف ختم بھی ہو جاتی ہے۔ اس پروگرام میں یقیناً آپ کی کالیں شامل کی جاتی ہیں، اپنی تکالیف ہم سے شیئر کیجئے۔ ممتاز و محترم علماء کرام، مشائخ اعظام تشریف فرما ہوتے ہیں ہمارے پروگرام میں، اور آپ کی مشکل و پریشانی کے حوالے سے روحانی قرآنی وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ آج 2 ممتاز و محترم شخصیات تشریف فرما ہیں، جن میں پہلے بہت ہی ممتاز و محترم عالم دین، استخارہ پروگرام کا مستقل حصہ، اور جب سے استخارہ شروع ہوا ہے تب سے آپ کی سرپرستی میں استخارہ جاری و ساری ہے۔ تشریف فرما ہے ممتاز و محترم عالم دین استاذ العلماء حضرت علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ دوسرے ہمارے مہمان کے جو یقیناً جن کا تعلق لوئی صاحبان گھوٹکی ضلع سندھ، صوبہ سندھ کے آپ درگاہ کے سجادہ نشین ہیں، آپ لاہور تشریف لائے ہوئے تھے اور آج آپ کی واپسی ہے، یا غالباً کل واپسی ہے، تو ہماری درخواست پر آپ نے کل بھی ہمیں وقت دیا پروگرام کے لیے، اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و محترم عالمی روحانی اسکالر مفتی ڈاکٹر سید شاہد شاہ صاحب جیلانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ شاہ صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ رسول ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ جی۔ لاہور کا سردی کا موسم انجوائے کر رہے ہیں؟ میں تو کر رہا ہوں کم از کم۔ جی، انجوائے تو نہیں، بس روحانی دورے پہ آئے ہوئے تھے لاہور میں، جی تو بس سارا دن رات بھی دیر تک مصروفیت تھی، روحانی پروگرامز تھے، محافلیں تھیں۔ آپ کے اسوار تو ہوتے ہی یاد خدا، ذکر خدا، یاد رسول، ذکر رسول، یاد اولیاء اور ذکر اولیاء ہی چلتا ہے۔ بس انجوائے میں نے اس سینس میں کہا کہ چونکہ ٹھنڈ ہے نا تو ہمارے لیے نہیں، میں بھی چونکہ سندھ سے میرا تعلق ہے، آپ کا بھی سندھ سے تعلق ہے، تو اس قدر سردی میرا خیال نہیں ہوتی ہمارے، یا ہوتی ہے گھوٹکی میں شاید ہوتی ہے؟ گھوٹکی میں سردی ہوتی ہے، باقی کراچی کا تو زیادہ آپ کو علم ہوگا۔ جی، کراچی میں تو بس منہ کی کہنے کی سردی ہوتی ہے۔ پیر صاحب قبلہ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کل کا ناغہ آپ کا ہم نے رجسٹر میں لکھ لیا ہے، ظاہر ہے آپ کی کوئی نہ کوئی مصروفیت ہوگی، کیا حال حوال ہے؟ جی شکر الحمدللہ جی۔ ماشاءاللہ۔ میں جناب کل کے ناغے کا جرمانہ پے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نہیں حضور، ہماری کیا مجال ہم آپ سے جرمانے کا تقاضا کریں، ہم تو راضی کر سکتے ہیں۔ میں آؤٹ آف سٹی تھا اصل میں، ہمارے نا کل 2 دوستوں کا انتقال ہو گیا تھا، اور ایک 3 بجے کل جنازہ تھا جڑاوالا میں، ایک مغرب کے بعد تھا۔ ہم سمجھ جاتے ہیں جب آپ نہیں آتے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھی اٹینڈ نہیں ہو سکا، اور وہ بھی گاڑی میں تھا۔ صحیح، بس کل صبح نکلا ہوں، میں رات 10 بجے آیا ہوں۔ صحیح۔ قبلہ پیر صاحب، استخارہ کا چونکہ ہمارا سلسلہ ہے اور زیادہ تر مسائل، مصائب، مشکلات پر بات ہو رہی ہوتی ہے، تو پہلا میرے ذہن میں یہ ہے کہ کاروبار نہ چل رہا ہو، نقصان میں جا رہا ہو اور مستقل پریشانی ہو، تو وہ جو صاحب کاروبار ہے وہ کیا کرے؟ جی، اس کے لیے اویسی صاحب ایک بہت ہی مجرب ترین عمل ہے ہمارے خاندان کے بزرگان جیلانیہ کا، وہ یہ ہے کہ 5 جمعے یہ کنٹینیو عمل کرنا ہے، جمعے کی نماز کے بعد شروع کرے
صحیح. اور صرف 7 مرتبہ یا منتقموں یا منتقموں یا منتقموں پڑھنا ہے. صحیح. اس کا ورد کرنا ہے پہلا جمعہ، پھر دوسرے دن ہفتے والے دن وہ ظہر کے بعد پڑھے. صحیح. اسی طرح 5 جمعہ کنٹینیو یہ عمل کرے، یعنی 5 ہفتے ہو جائیں گے تقریباً. تو انشاءاللہ تعالی عز و جل جو بھی کاروبار میں رکاوٹیں ہوں گی، جو بھی اگر بد عملیات کا اثر ہوگا، بد نظری کا اثر ہوگا، اللہ نے چاہا تو وہ ختم ہو جائے. یا منتقم ہوں، صرف 7 مرتبہ پڑھیں. 7 مرتبہ. ٹھیک ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کیا حال ہے؟ جی اللہ کا بڑا شکر ہے میری بہن، آپ ٹھیک ہیں؟ جی بھائی ٹھیک ہے، شکر اللہ کا. میرا جو سوال تھا کہ میری چھوٹی بہن ہے، اچھا، اس کے نا پورے جسم پہ مطلب پہلے ایسے ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا دانا بنتا ہے نا ریڈ کلر کا. صحیح. وہ نا گول دائرے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، چھوٹے چھوٹے دانے نا گول دائرے کی طرح بن جاتے ہیں. جی جی جی. الرجی ٹائپ. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. اس کا نا کوئی علاج نہیں ہو رہا، اتنی دوائیاں سب کچھ کروا کے دیکھ لی. آپ کچھ بتائیں. اور اس کا جو جواب ہے سن رہی ہیں فون پہ بتا دیں، ہمارے نا کیبل گئی ہے. اچھا، میں نے اس کا کل بھی ایک بڑا آسان سا حل بتایا تھا کہ جتنے ہمارے جو ویور ہیں، جو کالرز ہیں، خاص طور پہ وہ جن کا سوال ہوتا ہے اور ان کو وظیفہ سمجھ میں نہیں آتا، جواب سمجھ میں نہیں آتا، تو ہمارا پروگرام جب ختم ہوتا ہے تو ٹھیک ہمارے پروگرام کے ختم ہونے کے 5 گھنٹے بعد یہ پروگرام یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جاتا ہے. تو آپ تسلی سے یوٹیوب پہ سرچ کریں، آج کی ڈیٹ، جس ڈیٹ میں آپ نے کال کی ہے، وظیفہ پوچھا ہے، اس ڈیٹ میں استخارہ کوہ نور ٹی وی اور وہ تاریخ لکھیں جس میں آپ کا سوال ہے. یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا. آپ تسلی سے اپنا وظیفہ وہاں پہ سمجھیں، سمجھ کے پھر پڑھیں. قبلہ پیر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ الرجی کی کوئی شکل ہے جسم پہ لال نشان؟ سکن پرابلم کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. وہ مختلف امراض ہیں جن کی وجہ سے سکن پرابلم ہو سکتی ہے. وہ زہری بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے جو جراثیم ہو جسم کے جلد کے اندر نہ ہو، اور بعض دفعہ اندرونی معاملات کی وجہ سے بھی سکن جو ہے وہ پرابلم دے سکتی ہے. جس طرح ہمارے کل ایک دوست کی جو ڈیتھ ہوئی ہے، اسے کینسر تھا، لیکن وہ کینسر اندر تھا جس کی وجہ سے اوپر سے ساری جلد اس کی خراب ہو گئی تھی. وہ دانے دانے جسم کے اوپر ہو گئے تھے، لیکن تھا اسے کینسر. تو یہ پرابلم زہری سکن پر بھی ہو سکتی ہیں جن کا تعلق اندر نہ ہو، اور بعض دفعہ اندر پرابلم کی وجہ سے سکن جو ہے پرابلم دے سکتی ہے. بارکیف یہ تو میرے جو ڈاکٹر ہیں وہ سکن پرابلم جو ہیں وہی بتائیں گے. ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ روحانی طور پر اپنی جو عوام الناس ہیں، ہماری قوم ہے، جو حضور کی امت ہے، انہیں کوئی درس دیں کہ وہ اس پر. تو میرا بیٹا آپ اس طرح کریں کہ کوشش کریں کہ ہر نماز تازہ وضو کر کے جو ہے، وہ سردیوں میں پرابلم تو ہے، لیکن اگر ہر نماز تازہ وضو کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد سلام قولا من رب رحیم، یہ ایک آیت ہے سورہ یاسین کی. اس آیت کو آپ 41 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم پہ پھیر لیں. صحیح. یا پھر پانی دم کر کے آپ پی لیں. تو یہ آپ عمل کریں کم از کم 7 دن، ہر نماز کے بعد کرنا ہے، اور تازہ وضو کرنا ہے ہر نماز کے لیے. صحیح. تو انشاءاللہ اللہ اس قرآن کی برکت سے یہ جو سکن پرابلم ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے، اور میں پھر عرض کروں کہ اگر کسی کے وظیفہ سمجھ میں نہ آئے تو پروگرام ختم ہونے کے ٹھیک 5 گھنٹے بعد یوٹیوب پہ دیکھ لیا کریں. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین کرام. پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. کالز کیجئے آپ ہمارے پروگرام میں، اور کسی بھی مشکل میں گرفتار ہیں، قرض کی کسی مرض میں گرفتار ہیں، یا زندگی میں بے شمار مشکلات پریشانیاں ہیں، میں گننے بیٹھ جاؤں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا. کسی بھی پریشانی میں اگر آپ ہیں کال کیجئے. ممتاز و محترم علماء کرام تشریف فرمائیں، مشائخ اعظام تشریف فرمائیں، علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور مفتی ڈاکٹر سید شاہد شاہ صاحب جیلانی جو درگاہ عالیہ لوئی صاحبان کے سجادہ نشین بھی ہیں. آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور بڑی خوبصورت رہنمائی ہو رہی ہے.
قبلہ پیر صاحب کیا فرماتے ہیں کہ ڈینگی بھی آج کل چلا ہوا ہے نا، ابھی جس طرح پیر صاحب نے ارشاد فرمایا سلام قول من رب الرحیم کے حوالے سے، ڈینگی کے حوالے سے بھی آپ کا ایک خاص عمل ہے، کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ اویسی صاحب، ڈینگی جو پھیلا ہوا ہے پاکستان کے اندر، اس کے لیے اللہ کریم کے فضل و کرم سے، اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفائے کلی عطا فرمائی ہے۔ آمین آمین۔ اس کے لیے ایک پانی بھر کے رکھ لیں، پھر ایک بار سورہ رحمان پڑھنی ہے اور ایک بار سورہ تغابن پڑھنی ہے اور ایک بار سورہ قاف پڑھنی ہے۔ قاف، جی صحیح، قاف، سورہ قاف، اچھا قاف، جی ٹھیک، یہ تینوں دم کر دیں، اس کو 11 دن اس پانی کو پینا ہے، صحیح، انشاءاللہ اللہ کریم کے حکم سے اللہ کریم ڈینگی سے نجات عطا فرمائے۔ سورہ رحمان، سورہ تغابن اور سورہ قاف، جی سورہ ٹھیک، قاف، یہ تینوں پڑھنی ہے، پانی کو دم کرنا ہے، 11 دن پینا ہے۔ 11 دن پینا ہے۔ صحیح۔ قبلہ پیر صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ ڈینگی آج کل بہت پھیلا ہوا ہے، لوگ اس حوالے سے کافی پریشان بھی ہیں، کیا فرماتے ہیں آپ؟ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ دیکھیں بیسیکلی تو ڈینگی ایک مچھر ہی ہے، تو پرابلم تو کریٹ ہو رہی ہے اس ڈینگی کی وجہ سے۔ جی نئی نئی ریسرچ ہے ہر وقت کے لحاظ سے، جدت کے اعتبار سے۔ تو قبلہ شاہ صاحب نے جو وظیفہ بتایا، ویسے وظیفہ بڑا خوبصورت ہے یہ۔ بعض دفعہ ہم ایک بخار میں سے، ایک بخار کی قسم ہے، اس کے لیے بھی وظیفہ بتاتے ہیں، لیکن یہ مچھر سے، یہ ڈینگی بھی بخار ہے ایک، تو ڈینگی جب اس کی وجہ سے بھی بخار جب شدت اختیار کرتا ہے تو پھر پرابلم ہو جاتی۔ تو یہ خوبصورت وظیفہ ہے، میرا خیال ہے کہ قرآن پاک کی نا جو سورۃ کاف بتائی ہے، یہ 26 پارے کے آخر میں ہے، جی جی، اینڈ پہ جا کے سیکنڈ لاسٹ یہ صورت ہے، اور دوسری اس کے بعد سورۃ رحمان۔ اگر ترتیب سے ان کو پڑھ لیں، شاہ صاحب نے تینوں صورتیں بتائی ہیں، لیکن اگر ترتیب سے پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ پہلے سورۃ کاف پڑھ لیں، اور 26 پارے کی سیکنڈ لاسٹ صورت ہے، اور اس کے بعد سورۃ رحمان 27ویں پارے میں، صحیح، اس کے بعد سورۃ تغابن جو ہے وہ 28ویں پارے میں۔ ان کو ترتیب کے ساتھ اگر 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں تو یہ خوبصورت وظیفہ ہے اس ڈینگی کے لیے۔ صحیح، بہترین۔ شاہ صاحب، کوئی بندہ جس طرح سرکاری ملازمین ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بھی کافی دنوں سے پریشان ہیں، تبادلہ ہو جاتا ہے، آرڈر آ جاتا ہے جی آپ یہاں سے اپنا سامان باندھیں، کشمیر چلے جائیں، وہ پہاڑ پہ آپ کا ٹرانسفر ہو گیا، کیا کریں کہ رک جائے؟ ویسی صاحب، اس کے لیے سورہ لہب ہے، ہر فرض نماز کے بعد سورہ لہب کو 7 مرتبہ پڑھ کر اللہ کریم کے حضور، سورہ لہب، اچھا ذہب، جی لہب، لہب، اچھا ٹھیک، جی 7 بار پڑھ کر اللہ کریم کے حضور دعا کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تبادلہ رک جائے گا۔ اور دوسری، اپنے اعمال کا بھی محاسبہ کیا جائے۔ بعض اوقات جتنا بڑا افسر ہوتا ہے، یعنی جتنے اس کے ماتحت لوگ ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے، یا اگر کوئی علاقے یا ڈسٹرکٹ کا آفیسر ہے تو کیا ان اللہ کے بندوں کے جو کام اس کے ساتھ رویہ کیسا ہے، رویہ کیسا ہے، جتنا بڑا افسر ہے شاہ صاحب اتنی بڑی اس کی جو ہے نا وہ اذیتیں بھی ویسی ہوتی ہیں، لوگوں کو اذیتیں بھی ویسی دیتا ہے وہ، جی تو پھر خود اذیت کا شکار ہوتا ہے۔ جی تو لوگوں اللہ کے بندوں کی دعائیں لینی چاہیے، اور بعض اوقات اپنی انا میں کوئی امیر کا تو ہر کوئی کام کرتا ہے، غریبوں کے کرنے، جی غریبوں کے کرنے چاہیے۔ صحیح۔ ایک کالر ہے شاہ صاحب ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، میں نا پاک پتن سے گل کرتی پئی ہاں تے میں آپ کے بیٹے واسطے پوچھنا، جی میں آپ کے بیٹے واسطے پوچھنا، پاک پتن چوں گل کرتی پئی ہاں میں۔ اچھا، تے بیٹا میرا نا دبئی چ رہندا تے اوندا نام ہے عامر سہیل۔ اچھا، استخارہ کرواਉਣਾ شادی واسطے ہوندا تے نال نا بھی تھوڑا جہا چیر ہو گیا میرے نال نا بھی سال کی ہو چلیا صحیح گھر گل نہیں کردا۔
अच्छा ठीक। हाँ जी, ते इस्तिखारा उनका करना भी, उनकी शादी जड़ी है ना वो बनाना। अच्छा, बेटे का नाम क्या बताया आपने? आमिर सुहेल। आमिर सुहेल। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम रकैया। सच क्या नाम बताया? रकैया। रकैया। रुकैया। अच्छा हाँ ठीक जी। ते ठीक। बाकी ये अभी मेरा जड़ा ना घर का बड़ा मसला खराब है सारा ही, भी घर च तकलीफ बीमारी रहिंदी आ। सही सही। ते बस भी सारे घर का भी कराउना। ठीक है बिल्कुल बताते हैं। मेरे मियां का नाम गुलाम मुस्तफा है हाँ। ते उनकी वालदा का नाम शरीफा है। ठीक है ते मेरा नाम रकैया ते मेरी वालदा का नाम शरीफा। ठीक है। पीर साहब क्या फरमाते हैं इस हवाले से? ये रिश्ता भी करना है या कर लिया है? करना है रिश्ता इन्होंने। हाँ, रिश्ता साफ ज़ाहिर है कि अब बीबी को बता देते हैं ये इस्तिखारा कर ले सुन्नत के मुताबिक। मेरी बहन, आप 3 दिन इस्तिखारा करें, नमाज इशा पढ़ें, उसके बाद साफ़ सुथरा लिबास पहन के आप बावज़ू होकर 2 रकत नमाज नफल बराए इस्तिखारा पढ़ें, और उसके बाद आपने सोना है और 7 मरतबा पहले दरूशी पढ़ें, 7 मरतबा बाद में दरूशी पढ़ें, और दरमियान में आपने 7 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। सही। सूरत इखलास 7 मरतबा पढ़ के आप तसव्वुर करके इस्तिखारा का और आप किबला की तरफ मुँह करके सो जाएं, और 3 दिन ये अमल करें, आपकी रहनुमाई हो जाएगी। अल्लाह ताला फरमाएगा कि ये इसका रिश्ता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये आप करें 7 दिन। अगर आपको कोई सफ़ेद चीज़ नज़र आ जाए या सब्ज़ चीज़ नज़र आ जाए तो समझे कि ये बेहतर है, पॉजिटिव है, और अगर कोई ब्लैक रेड चीज़ नज़र आ जाए तो समझें ये मेरे लिए बेहतर नहीं है, आप उसको छोड़ दें। सही। एक कॉलर है हमारे साथ। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन। जी मुझे इस्तिखारा करवाना है। किस हवाले से? से बात कर रही हूँ जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। अच्छा। हम लोगों ने नया घर बनाया है, तो हम ये लाहौर में हमने घर बनाया है। नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम अनीला है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मेरी बहन जरा ऊंचा बोले, क्या नाम बताया आपने? जी मेरा नाम अनीला है। मेरा नाम अनीला नाम है। अच्छा अनीला, आपकी वालदा का नाम क्या है? जी मेरी अम्मी का नाम है शफकत तलीम। क्या बताया? शफकत तलीम। शफकत। तलीम जी जी। सही, और जी तो हम लोगों ने नया घर बनाया है इधर लाहौर में। अच्छा। तो अभी हम लोग उधर शिफ्ट नहीं हुए, तो ये मतलब आजकल में शिफ्ट होना था, तो हमारा उधर सामान पड़ा था, तो घर में चोरी हुई है। अच्छा। तो वो जो कोई भी आया है ना, वो घर की पिछली साइड से आया है, उसने खिड़की तोड़ के, मतलब वो जो उसका जंगला तोड़ के वो अंदर आया है। अच्छा ठीक है हेलो? ठीक है मैं समझ गया। वो जंगला तोड़ के अंदर आया है, तो उसने काफी सामान ले लिया, सब कुछ। हम अभी उधर नहीं, भी शिफ्ट नहीं हुए, तो प्लीज सिखाया था कि ये बताएं कि वो जिसने चोरी की है वो कौन है, वो कोई हमारा जानने वाला है, कौन है? चले जाएगा। बिल्कुल बताते हैं आपको। शाह साहब क्या आता है इस्तिखारे में? आपके बुजुर्गों ने भी एक खास इस्तिखारा आपको अता किया है, क्या फरमाते हैं इस हवाले से? ओवैसी साहब, इन्होंने कहा कि वो कौन है जिसने चोरी की है, ये तो मेरे अल्लाह करीम जल्ल व उला को ही गैब का इल्म है, और उनकी अता से उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को है, और ऐसे बताना भी ना चाहिए। आजकल का जो मुआशरा है, हर जगह पे कोई इस तरह बता रहा है। ये इस्तिखारा में ये नहीं मालूम होता कि वो कौन है। इस्तिखारा में यही मालूमात मिलती है कि अगर हम ये रिश्ता कर रहे हैं सही है या करें या ना करें, या इस पे कोई जादू के असरात हैं, बंदिश के असरात हैं, बदनज़री के असरात हैं, ये तो मालूम किया जा सकता है। बाकी इनके लिए हम एक अमल बता रहे हैं, वो अमल करें, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आसानियाँ होंगी। जो माल वग़ैरह चोरी हुआ है वो भी अल्लाह के हुक्म से मिल जाएगा। जहाँ से हुआ है वहाँ तो सबसे पहले अज़ान देनी चाहिए। सही। और 121 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ें। सूरह कुरैश पढ़ें जी, 121 मरतबा जी। अल्लाह करीम के हुक्म से वो मालूमात मिल जाएगी, चोर पकड़ा जाएगा, और अल्लाह करीम माल भी वापस लौटा देगा, या उसका नेमुल बदल अता फरमाएगा।
ٹھیک ہے شاہ صاحب. اچھا پیر صاحب، وہ جو سوال ہماری بہن نے کیا تھا پاک پتن سے، ایک تو آپ نے استخارہ بتایا نا شادی کے حوالے سے، دوسرا وہ یہ بھی پوچھ رہی تھی کہ میرے حالات گھر کے ٹھیک نہیں ہیں، بچہ بھی جو ہے نا وہ اب کافی دنوں سے مجھ سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کرتا، اور گھر کے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں ہیں، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ان کو تجویز فرمائیں. دیکھیں، نماز پڑھیں اور سورج یا تو نکلنے سے پہلے پڑھے یا سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھے. سورۃ کوثر ہے، اس کو 111 مرتبہ یا سورج نکلنے سے پہلے میری بہن پڑھ لے، اور یا سورج غروب ہونے سے پہلے 111 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھے، اول آخر دروشی پڑھے. اور پڑھنے کے بعد تھوڑا سا پانی دم کر لے، سارے گھر والے وہ پانی پئیں، اور گھر میں تھوڑا سا چھڑکاؤ بھی کر دے سورہ کوثر کا. کوثر چھڑکاؤ بھی گھر میں تھوڑا سا کر دیں، اور دعا ضرور کرنی ہے، اس لیے کہ دعا ہر چیز کا مغز ہے. دعا ضرور کریں، اپنا مقصد لے درمیان میں رکھ کے تصور کے ساتھ دعا مانگیں، اور یہ عمل کریں 7 دن انشاءاللہ. جو پرابلم، جو گھر میں مشکلات ہیں، لیکن سارے گھر کے نماز پابندی سے پڑھیں. اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے وظیفہ کرنے کا، نہ کریں پھر. اچھا پیر صاحب، میں نے یہ دیکھا ہے کہ خاص طور پہ فجر کی نماز اور پھر عشاء کی نماز، یہ 2 نمازیں جو ہیں، یہ یعنی مابین جو یہ پورے دن کے سرے پر دونوں نمازیں، ایک شروع میں ایک آخر میں، میرا مشاہدہ ہے کہ یہ 2 نمازیں جہاں نہ ہوتی ہوں جس گھر میں، وہاں پہ کچھ نوست سی، کچھ عجیب سا ایک منظر. آپ ایسا سمجھتے ہیں یا میں ہی سمجھتا ہوں صرف؟ دیکھیں، یہ تو ہر نماز کے لیے ہی ہے. یہ کوئی 2 خاص نمازیں نہیں ہیں کہ اگر صبح کی نماز نہیں پڑھی تو یہ چیز ہوگی، یا نہیں، وہ میرا مقصد یہ ہے کہ 3 نمازیں تو چلے ہم دفتر میں، گھر میں، باہر ہے نا، لیکن صبح کا منظر گھر میں نماز نہ ہو رہی ہو، سب سو رہے ہوں، یا عشاء کے وقت کوئی نماز کے لیے نہ جا رہا ہو، یہ عجیب سا نہیں لگتا؟ اس پر کلام کریں گے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، بریک پر ہم جا رہے ہیں. پیر صاحب کی بڑی جو گفتگو ہوتی ہے وہ ہمارے لیے راہ نجات ہوتی ہے، اور بڑی سیر حاصل گفتگو فرماتے ہیں. اس حوالے سے انشاءاللہ پیر صاحب سے پوچھیں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین محترم، پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور آپ کی کالز بھی شامل ہم کر رہے ہیں. قبلہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب اور مفتی ڈاکٹر سید شاہد شاہ صاحب جیلانی بھی تشریف فرما ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے. قبلہ پیر صاحب کیا فرما رہے تھے آپ؟ ہم نماز کے حوالے سے بات کر رہے تھے. دیکھیں، نماز، صبح کی نماز کی ایک اپنی فضیلت ہے. صبح اٹھنا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہے، اور جو مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے نا، اس کا شاید قدر بھی بڑا ہوتا ہے. لیکن جب جو انسان اپنی نیند چھوڑتا ہے اور ارلی وہ اٹھتا ہے، اٹھ کے پھر وہ صبح کے اللہ کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہے. اسی طرح سونے سے پہلے رات کی نماز جو ہے وہ لمبی بھی ہے، وہ خاص کر کے سردیوں میں، تو وہ بھی لوگ جو ہیں وہ مشکل سمجھتے ہیں کہ اتنی لمبی چوڑی، وہ چلیں سو جائیں پھر اٹھ کے پڑھ لیں گے. اس عشاء کی نماز کی بھی بڑی فضیلت ہے. تو اس لیے دیکھیں نا، نماز جب صبح کی نماز آپ پڑھ لیں گے تو صاحب ظاہر اللہ کے نام سے جس دن کا آغاز ہو جائے، نماز ذکر ہے نا اللہ کا، اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز اللہ کا ذکر ہے. تو جس صبح کا آغاز ہی اللہ کے ذکر سے ہو، وہ آٹومیٹیکلی وہ تو بڑے سکون کے ساتھ دن گزرے گا. اور ویسے بھی انسان جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں جسم ہلکا پھلکا ہوتا ہے، اور جب نماز نہیں پڑھی ہوتی تو ایسے جیسے وزنی جسم ہوتا ہے. تو ویسے قرآن پاک نماز تو پڑھنی چاہیے، لیکن قرآن، جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ بھی قبرستان کی مانند ہے. تو ہمیں اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بنانا چاہیے، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، جتنا کثرت سے پڑھ لیں. میرے ایک مشاہدے کی بات ہے اویسی صاحب کے، کثرت سے قرآن پڑھنے والا جو ہے نا، اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی. وہ لوگوں کے پیچھے نہ جائے، مستی سے آپ اپنا نہ، آپ سمجھیں کہ مجھے کوئی نہیں جانتا، آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو ساری دنیا جانے گی. اور ویسے بھی امام احمد بن حنبل کا تو ایک قول بھی ہے
کہ کثرت سے قرآن پڑھنے والے کو دعا مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی. دعا سے کہیں زیادہ ملتا ہے اسے. ہاں وہ قرآن پڑھتا جائے, یہ ہاتھ اٹھا کے دعا, وہ کہتے ہیں دعا مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی جو انسان کثرت سے قرآن پڑھتا ہے. تو ہم ایک تہہ خانے میں چلے جائیں, ہم کثرت سے قرآن پڑھنا شروع کر دیں, اللہ کے فرشتوں کی رحمتوں کی برسات ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ایک تو صبح کی نماز پڑھنے سے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے, اس کی فضیلت بھی بڑی ہے صبح کی نماز. جی ایسے. سیکنڈ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہر حال میں صبح پڑھنا چاہیے. قرآن کی برکت سے بے شمار مصائب و آلام سے, مصیبتوں سے, پریشانیوں سے, آفات و بلیات سے وہ گھر محفوظ رہتا ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے. کیونکہ قرآن ایک اللہ کا کلام ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ خوبصورت کتاب ہے. تو اس لیے صبح کی نماز کی بھی بڑی فضیلت, اور قرآن کی بھی بڑی فضیلت بالکل ایسے. اور جو عشاء کی نماز ہے اس کی رات بڑی سکون سے گزرتی ہے, نیند بڑے سکون سے آتی ہے. یہ گولیاں کھا کے رات کو سونے والے کاش کے بڑے شوق سے محبت سے عشاء کی نماز پڑھے, یہ گولیاں چھوٹ جائیں گی ان سے. شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ قرض بہت زیادہ ہو جائے بندے پہ اور اس کے پاس اسباب بھی نہ ہو. ایک تو آپ نے کل سورہ غالباً اس کا بتایا تھا, روزگار کے حوالے سے کچھ آپ نے ایک تلقین فرمائی تھی, کل میرے ذہن سے نکل گیا. لیکن بہرحال قرض اگر کسی پر بہت زیادہ ہو اور کہیں سے کوئی اس کے راستے نہ پیدا ہو رہے ہوں ادا ہونے کے, تو کیا پڑھے؟ قرآن سے کوئی رہنمائی فرمائیں یا اسماء الہی سے کوئی رہنمائی فرمائیں؟ جی اویسی صاحب, جس کے اوپر قرض چڑھ گیا ہو اور وہ اتر نہیں پا رہا ہو تو سب سے پہلے تو وہ استغفار کرے اللہ کی دربار میں, اور استغفار کے بعد سیکنڈ نمبر پہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 14 سجدے ہیں, تو سجدے والی ہر ایک آیت پڑھے اور سجدہ کرتا جائے. 14 سجدے کرے اور 15واں سجدہ جو ہے وہ کرے, اس میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی قرض اتارنے کے, غیب سے اسباب پیدا کرنے کے لیے عرض اور دعا کرے اللہ کی دربار میں. تو انشاءاللہ یہ بہت مجرب نسخہ ہے, انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کا قرض اتر جائے گا. صحیح, انشاءاللہ اللہ کریم آسانیاں فرمائے جناب. بس یہ بڑے عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں شاہ صاحب, بندہ جب کہیں پھنس جاتا ہے نا, اور پھنسنا بھی اس کے اپنے اعمال کی میں سمجھتا ہوں کہ سزا ہی ہوتی ہے ایک طرح سے. اللہ پاک کے مشکلات سے ہمیں نکالے. ایک اور ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن, میں عرفانہ بات کر رہی ہوں سرگودا سے. میں نے پوچھنا تھا, میں نے استخارہ کیا اپنے رشتے کے لیے, تو اس میں نا مطلب صبر یا سفید چیزیں دیکھے تو بہتری ہوتی ہے, اگر دوسری دیکھیں ریڈ یا بلیک تو نہیں ہوتی. تو میں نے دونوں چیزیں دیکھی. اچھا, مطلب سفید بھی دیکھی ہے, سبز بھی دیکھی ہے, اور ریڈ بھی ایک چیز دیکھی ہے, اور بلیک بھی دیکھی ہے. ٹھیک. آپ کا نام کیا ہے میری بہن؟ عرفانہ. رخسانہ. والدہ کا نام بتائیے گا. رخسانہ نہیں, عرفانہ. عرفانہ, آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ نذیرہ بی بی. جی نذیرہ بی بی. ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. شاہ صاحب آپ جب تک استخارہ کریں, میں تھوڑا سا پیر صاحب سے اس حوالے سے, پیر صاحب کیا فرماتے ہیں کہ سرخ بھی دیکھ لیا اور سفید بھی دیکھ لیا, بلیک بھی دیکھ لیا, اب کیا کریں؟ دیکھیں نا, بعض دفعہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے انسان کا کہ وہ مائنڈ سیٹ میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے ریڈ دیکھا ہے, بلیک دیکھی, وائٹ جو بھی ہے. تو اس میں اتنی میرا بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, دوبارہ کر لیں انسان. اچھا, استخارہ دیکھیں نا, ایک استخارہ کلیئر نہیں آ رہا, یہ بھی تو ہوتا ہے نا, جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ کلیئر نہیں ہو رہا تھا, تیسرے دن کلیئر ہو گیا. حالانکہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے. جی بالکل. تو ایک دن بھی ہے, دوسرا دن بھی ہے, تیسرے دن کلیئر کر دیا کہ قربانی دینی کون سی. اگر 3 دن یا 2 دن یا 3 دن میں کوئی استخارہ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو رہا, پتہ نہیں چل رہا کہ یہ اب دونوں ساری چیزیں آ رہی ہیں, تو اس کو نیکسٹ پھر کر لے. اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, دوبارہ کر لے گا. پھر کلیئر نہیں ہو رہا, پھر تیسری مرتبہ کر لے, ہو جائے گا.
دوبارہ کر لیں مجھ سے، یہ دوبارہ 3 کر دفعہ لیں، کلیئر ہو جائے گا۔ صحیح، ٹھیک۔ شاہ صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ ویسی صاحب اس بہن نے جو پوچھا ہے، یہ ان پہ ہیں کچھ بندش کے اثرات استخارہ میں آ رہے ہیں۔ اللہ کریم کے حکم سے ہماری دعا ہے اللہ کے حضور کی ان کی تمام مشکلات کو حل فرمائے۔ صحیح، یہ 40 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کریں، صحیح، مگر پڑھنی اس طرح ہے، پھر یہ فجر کے بعد پڑھیں یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ صحیح، میم ملا کے پڑھنا ہے۔ یہ میم ملا کے، میم لا الحمد کے لام سے ملانا ہے۔ صحیح، اس طرح 40 مرتبہ پڑھیں اور اللہ کے حضور دعا کریں، اللہ کے حکم سے آسانیاں مقدر ہوں گی۔ انشاءاللہ۔ ہاں، کالر ہے جناب ہمارے ساتھ، شامل کرتے ہیں غالباً۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، آپ نے ٹی وی کی آواز کھول کے رکھی بھی ہے، ٹی وی کی آواز کو بند کریں برائے مہربانی۔ بان کر دی۔ بڑی مہربانی جناب، حکم کیجیے۔ کیا بھائی میں نے پوچھنا تھا، پھر بچے نہیں، اولاد کے بارے پوچھنا تھا۔ کیا پوچھنا ہے اولاد کا؟ بچے نہیں ہیں۔ اچھا، اولاد نہیں۔ شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کی؟ 8 سال۔ 8 سال 8 سال ہو گئے۔ اچھا، کیا نام کیا ہے آپ کا میری بہن؟ نادیہ۔ نادیہ۔ والدہ کا نام؟ والدہ کا نام پروین اختر۔ جی، پروین اختر۔ پروین اختر والدہ کا نام ہے۔ اچھا، استخارہ کریں گے، یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی ڈاکٹری علاج وغیرہ کروایا؟ جی بھائی کرایا، میں نے نا استخارہ پوچھنا تھا، کال کی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں بالکل بتاتے ہیں آپ کو، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ قبلہ پیر صاحب کیا فرماتے ہیں ان کے لیے وظیفہ؟ پھر ہم استخارہ بھی پوچھ لیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں میری بہن، آپ اس طرح کریں کہ 5 وقت کی نماز جو ہے نا وہ پابندی سے پڑھیں۔ صحیح۔ اور جب آپ فرض پڑھ لیں، فرض یعنی بعد میں سنتے ہیں تو اس کو بعد میں پڑھنا ہے۔ فرض پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، دعا مانگنے سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ صحیح۔ یہ 27واں پارہ ہے اور یہ سورۃ الحدید ہے، آخری سورت ہے۔ اس سورۃ الحدید کے پہلے ہی رکوع میں یہ آیت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ میری بہن، اس آیت کو سورۃ الحدید 27واں پارہ آخری سورت میں پہلے رکوع میں اس آیت کو اچھی طرح یاد کر لیں اور ایک تسبیح پڑھیں فرض نماز پڑھنے کے بعد۔ یہ کم از کم 21 دن پڑھیں۔ صحیح۔ اور 21 دن آپ نے، جب آپ نے غسل کر لینا ہے تو غسل کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو شروع کرنا ہے، اور 21 دن مسلسل ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آپ پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں اپنی اولاد کے لیے دعا کریں۔ یہ کس دن کا کورس سمجھ لیں آپ، تو پڑھنی آپ نے ہر نماز کے بعد ہے۔ صحیح، یہ وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ہے۔ شاہ صاحب، پیر صاحب نے تو یہ بتا دیا وظیفہ۔ استخارے میں کیا آ رہا ہے؟ کیوں ان کی ایسا؟ آپ کی تصویر کیا بتا رہی؟ کوئی بندش کا اثر نہیں ہے، بس قدرت کی طرف سے آزمائش دیر ہے، قدرت کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے حضور استغفار کریں اور ایک سفید کاغذ پہ اس طرح 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، اور پھر نیچے لکھیں بحق یا مجیب یا مجیب یا مجیب۔ پھر اس کو تعویذ کی شکل میں لپیٹ کر یہ گلے میں پہن لیں، گلے کی ڈوری اتنی نیچے تک ہو کہ وہ ناف کی تھوڑا نیچے رہے۔ جی ٹھیک، اللہ فضل فرمائے گا۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ غالباً کال جناب ڈراپ ہو گئی۔ قبلہ پیر صاحب، یہ دیکھیں کہ میں تو شروع میں جو انٹرو میں کہتا ہوں نا کہ جی یہ مسئلہ، یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ بس ہر بندہ کسی نہ کسی مشکل، تکلیف، پریشانی میں گرفتار ہے۔ شادی نہیں ہوئی تو وہ ایک مسئلہ ہے، پھر شادی ہونے کے بعد اولاد کا ایک مسئلہ ہے۔ زندگی تھکا دینے والی چیز نہیں ہے پیر صاحب؟ یہ تھکا دینے والی بات نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم صبر کو چھوڑ دیا، ہم نے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
تکلیفیں مصائب ہمیں تو میرا خیال ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جتنی اوائل اسلام میں لوگوں کو تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہے، مشکلات سے گزرنا پڑا ہے. لیکن یہ جو دور جدید کی مشکلات ہیں یہ تو ہماری خود اپنی پیدا کرتے ہیں. یہ تو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے کہ ہم دیکھیں نا کہ ہم جس سے مانگتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں نا، ہر ایک دعا ہم اپنے رب سے کرتے ہیں، تو ہم نے سوچا ہے کہ رب کے احکامات پر ہم عمل کتنا کرتے ہیں؟ یہ کبھی نہیں سوچا. ہم کہتے ہیں مولا تو ہماری دعا کو قبول نہیں کر رہا، تو ہماری سن نہیں رہا، ہم یہ مشکل میں، لیکن کبھی یہ نہیں ہم نے سوچا کہ جو رب نے ہمیں فرمایا ہے، وہ ہم کیا جو کریں؟ رب کے احکامات ہیں، بالکل ایسے ہم اس پر عمل تو کرتے نہیں ہیں. ایک مالک ہے نا، ایک مالک ہے، اس کے دربار میں غلام کھڑا ہے، مالک کہتا ہے کہ یہ پانی کا گلاس لاؤ بھائی، وہ کھڑا رہتا ہے. لاتا نہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ میرا کام کر کے آؤ، وہ کھڑا. تو کیا مجھے بتائیں کہ وہ مالک جو ہے وہ اس غلام کو رکھے گا؟ وہ تو کہے گا اگر یہاں تنہا کس چیز کی لیتے ہو، بالکل کام نہیں کرتے ہو. بالکل. تو یہ دنیا کا مالک، یہ دنیا کا مالک ہے، وہ ہے الیس اللہ بحکم الحاکمین، وہ تمام حاکموں کے اوپر حاکم ہے. بالکل. پھر بھی وہ مالک ہمیں وقفے پر جا رہے ہیں. وہ تو کہتا ہے کہ میں اللہ الصمد ہوں، میں بے نیاز ہوں. وہ تو پھر اس کے معاملات ہی. حاضر ہوتے ہیں جناب ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین محترم. پروگرام استخارہ، اور استخارہ کا لاسٹ سیگمنٹ ہے. کالز بھی آپ کی شامل کریں گے، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے. آپ کال کیجئے، ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے، اور کوشش کیجئے کہ جلد سے جلد آپ کی کال شامل ہو جائے. اور قبلہ شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ کوئی طالب روحانیت ہے، چاہتا ہے روحانیت میں ترقی ہو، اور ظاہر ہے جب روحانیت میں ترقی ہوگی تو دنیا کا مال و اسباب بھی اس میں بھی کثرت ہوگی اور وہ بھی آسانی سے دستیاب ہوگا. کوئی راہ سلوک کے کسی مسافر کے لیے کوئی آپ کے پاس کوئی راستہ، کوئی ایسا طریقہ ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ عام طور پہ بھی لوگوں کو کرنا چاہیے؟ کوئی تو بہت زیادہ ایکسٹریمزم والا ہوتا ہے نا، وہ نہیں ہے، ایک عام بندہ بھی کر سکے. اویسی صاحب اس کے لیے تو وہ اپنے کسی پیر کامل کی تلاش کرے، کامل ہو، باشرح ہو. صحیح. اور جتنے بھی اللہ رسول کے احکامات ہیں ان پہ عمل پیرا ہو، پھر اس کی بیعت کر لے، اور بیعت کے بعد جو ذکر و اذکار اسی سلسلے کے ملیں وہ کرے، وہ پابندی سے کرے. ایک کالر شاہ صاحب بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. جی میں لودھرا سے بات کر رہی ہوں، پروین. جی پروین کیا پوچھیں گی؟ وہ میری بہن کی نا 7 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، تو کوئی وظیفہ بتا دیں. ٹھیک ہے بالکل. پروین آپ کی بہن کا نام کیا ہے؟ سمرین. سمرین. اور سمرین کی والدہ کا نام کیا ہے؟ رحیمہ. رحیمہ. ٹھیک ہے بالکل. استخارے میں بتائیں گے آپ کو کہ کیا آتا ہے استخارے میں، کوئی بندش ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے. لیکن پیر صاحب وظیفہ آپ نے بتانا ہے. کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی اولاد کی بندش ہے کیا؟ سوری اولاد نہیں ہو رہی، کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بندش ہی ہے نا، اولاد نہیں ہو رہی تو بندش ہی ہے. بندش تو نہیں کہہ سکتے. دیکھیں یہ ایک اللہ کی مرضی ہے، اور اولاد فی الحال اللہ کی مرضی سے ہی ہے. اب سب سے پہلا کام تو میڈیکل ہی ہے کہ یہ میاں بیوی اپنے آپ کو دیکھیں یا ڈاکٹر کے پاس جائیں، کیونکہ سائنس بڑی ترقی کر چکی ہے. صحیح. تو اگر میڈیکلی سمجھتے ہیں کہ ہمارے کروموسوم جینز ہمارے اپنے لیول پہ ہیں، تعداد پوری ہے، تو پھر یہ روحانیت کی طرف جائیں. تو میڈیکلی اگر ٹھیک ہے میری بہن، تو آپ اس طرح کریں کہ آپ ہر نماز کے بعد آپ صرف 7 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. اپنے رب کو پکاریں،
اور اس کے بعد دعا کر دیا کرے فرض نماز پڑھنے کے بعد میں آپ نے دعا کرنی ہے. یہ آپ پڑھتی رہ کریں ہر نماز کے بعد یا اللہ 7 مرتبہ کہیں, انشاءاللہ اولاد ہو جائے گی. اللہ پاک فضل فرمائے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, شامل کرتے جناب. السلام علیکم. وہ بچین بطن واقع ہوتے ہیں. السلام علیکم. آپ نے ٹی وی کی آواز کھول رکھی ہے میری بہن, کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ ہیلو جی, کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ 2 پرچیوں والا استخارہ ہوتا ہے, تو یہ دوسرا استخارہ ہے نا جو خواب میں دیکھنا ہوتا ہے, ایک پرچیوں والا استخارہ ہوتا ہے. ہاں, تو اس کے بارے میں نے پوچھنا کہ وہ کیا وہ کر سکتے ہیں؟ مطلب وہ 6 رکعت نوافل ہوتی ہیں, وہ سورۃ الزلزال کی آخری 2 آیات ہیں, وہ ان پرچیوں پہ لکھنی ہوتی ہیں. 2 نوافل پڑھ کے پھر ایک پرچی اٹھانی ہوتی ہے, پھر 2 نوافل پڑھ کے پھر ایک پرچی. اچھا چلیں تو ٹھیک ہے. اس میں جو خیرن والی آیات آ جائے وہ بہتر ہے, 2 دفعہ آ جائے تو, اگر 1 دفعہ آ جائے تو وہ بہتر نہیں ہے 3 میں. تو کیا وہ والا استخارہ بھی جائز ہے؟ چلیں بتاتے ہیں آپ کو. شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کون سا استخارہ؟ یہ تصویر والا کوئی استخارہ بتا رہی ہے جس میں 2 رکعتیں پڑھ کے. پیر صاحب آپ کی سمجھ میں آیا کوئی کون سا استخارہ تھا یہ؟ میری تو نظر سے پہلی دفعہ گزرا ہے یہ. آپ کیا فرمائیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. وہ کہہ رہی 2 رکعت پڑھ کے تسبیح پڑھی جاتی ہے, پھر جیسے ہی بتایا نہیں. یہ میری بہن کو اتنا پیر تو ہے نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے پیر صاحبان پیران عظام استخارے کرتے ہیں, یہ تو وہ ہے نہیں ہے نا. استخارہ مختلف ہے. اصل جو سنت کے مطابق استخارہ وہ آپ نے بتایا ابھی, وہ بتایا ہے, وہ جو رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے وہ تو ہے سنت کے مطابق. صحیح. باقی عددی استخارے ہیں, حساب ہیں, کتاب ہیں, مختلف ہمارے بزرگان دین کے طریقے ہیں جس سے وہ کرتے ہیں, وہ ان کے طریقے ہیں. تو یہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ اس نے ہاں مجھے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ بہن نے کیا. ایسا نہیں گزرا ہے. ہاں وہی نا, میں نے خود آج پہلی بار سنا ہے. اچھا آپ جو تسبیح والا کرتے ہیں یہ آپ کے بزرگوں کی کوئی آپ نے بتایا تھا کہ؟ جی بس یہ ایک راز ہے بزرگوں نے جو عطا کیا ہوا ہے. صحیح. تو وہ ان کی کرم نوازی ہے. آپ ہماری ڈسکشن چل رہی تھی تو کہ کوئی روحانیت کے بارے میں, تو ہم اسی پہ آ جائیں اگر ٹائم ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولوی صاحب, میں نے ابھی بات کی تھی آپ سے, میں گھر کے بارے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ بڑی چوری ہوئی ہے, تو پھر میں نے آپ کو پھر تکلیف کی ہے. میں لاہور کی بات کر رہی ہوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اس گھر میں ہمارے لیے جانا اچھا ہے, مبارک ہے, کہ ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ اچھا. اور وظیفہ ہم نے وہاں سے بھی کرنا ہے یا صرف وظیفہ ہم ادھر بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پہ اذان دینی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. آپ نے نام کیا بتایا تھا میری بہن؟ جی میرا نام علیزہ ہے. علیزہ. ٹھیک ہے میری بہن, بتاتے ہیں. شاہ صاحب ان کو بتا دیجئے جو آپ نے بتایا تھا نا, ان کو گھر میں ان کے چوری ہو گئی تھی, تو وہ پھر یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں, یہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ آیا اس نئے گھر میں جائیں نہ جائیں وہ ان کے لیے خوش بخت ہوگا نہیں ہوگا. اب یہ بات سوال بھی میری سمجھ میں نہیں آتا. یہ 20 مرتبہ یا نافع یا مجیب ہو, یہ پڑھ کر چلے جائیں گھر میں, یا نافع ہو یا مجیب ہو. جی گھر میں چلے جائیں اللہ کا نام لے کر, اور وہاں پہ سورہ بقرہ پڑھائی جائے یا پھر کیسٹ کے ذریعے چلائی جائے. پڑھنے میں بھی دیر تو نہیں ہے, 2-3 لوگ بیٹھ کے تقریباً جی 40 مرتبہ سورہ بقرہ کو پڑھ کر دم بھی کروایا جائے, اور پانی پہ دم کر کے اس کے چھینٹے بھی گھر کی دیوار پہ لگائے جائیں. مگر یہ خیال رکھنا ہے کہ جو گھر کے اندر جو اٹیچڈ باتھ روم ہوتے ہیں, یعنی روم کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے, تو 3 دیواروں کو وہ پانی لگانا ہے. اس دیوار کو باہر سے بھی, روم کی طرف سے بھی نہیں لگانا, کہ بزرگوں نے اس کی سختی سے ممانعت فرمائی ہے. جتنا ادب ہوگا الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا فیض عطا فرمائے. قبلہ پیر صاحب, گھر کی برکت کے لیے آپ نے بڑا خوبصورت سورہ بقرہ کا وظیفہ ارشاد فرمایا تھا, ان کو بھی بتا دیں, ریپیٹ کر دیں اس کو, کہ شر گھر سے تمام. دیکھیں ویسے تو ویسی صاحب سارا قرآن ہی برکت ہے, لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ احادیث مبارکہ موجود ہیں. تو اس عوض میں سورۃ بقرہ جو ہے اس کی تو بہت ہی زیادہ جو ہیں وہ خصوصیات جو ہیں وہ بیان فرمائی گئی ہیں.
صحیح. تو خیر و برکت کے لیے ہو، سائے جنات کے لیے ہو، جادو ٹونا کے لیے ہو، افات و ہر قسم کے مصائب و علام سے اللہ نجات دیتا ہے اور اس گھر کو محفوظ رکھتا ہے جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں، شاید آپ کے بھی وظیفے میں، سورۃ رحمان. واہ. سورۃ رحمان ایک ہی سورت ہے قرآن پاک میں کہ جو اللہ کے نام سے منسوب ہے، سورۃ رحمان، اور ایک سورت ہے جو حضور کے نام سے ہے، سورۃ محمد. کیا بات، کیا بات. تو مالک نے بڑا بے پرواہ ہے، اس نے اپنے آپ سے اپنے محبوب کو جدا نہیں کیا، کسی رنگ میں جدا نہیں کیا. واہ واہ. تو سورۃ رحمان جو ہے نا، یہ حسن ہے، یہ حسن ہے قرآن کا. تو سورۃ رحمان پڑھنے والا بندہ جو ہے نا، وہ اندر سے بھی خوبصورت ہوتا ہے، باہر سے بھی خوبصورت ہوتا ہے. یہ اپنا ایک رنگ چڑھا دیتی ہے سورۃ رحمان. کتنی بار پڑھیں اس کو؟ مقصد کم سے کم ایک مرتبہ ضرور پڑھیں. ایک مرتبہ ضرور پڑھیں. اور اس سے زیادہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے گھر میں روحانیت روشنی کی طرح پھیل جائے تو وہ 11 مرتبہ پڑھے. اور اگر وہ 11 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ لے تو یہ بہت ہی خوبصورت ہے وظیفہ، اگر عشاء کے بعد سورۃ رحمان کو پڑھے تو. صحیح. ٹھیک. قبلہ پیر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کی زینت بنے. آخر میں قبلہ پیر صاحب حفیظ اللہ سہروردی صاحب دعا فرمائیں گے اور پروگرام کا وقت تمام ہوا. اور ایک جملہ پھر پیر صاحب نے ایسا ارشاد فرما دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا گھر نور سے بھر جائے تو سورہ رحمان کو اپنے گھر میں لے آئیں. میں ان کے جملے کو تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں کہ سورہ رحمان کو لے آئیں، قرآن کو لے آئیں، سورہ رحمان کی صورت میں لے آئیں، سورہ مزمل کی صورت میں لے آئیں، سورہ یاسین کی صورت میں لے آئیں. ایک صفحہ روزانہ کم از کم اپنے گھر میں پڑھنا شروع کر دیں، نور آنا شروع ہو جائے گا. اور پھر سورہ رحمان کی اگر آپ تکرار کریں گے، 11 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر سے کثاوتیں، آپ کے گھر سے اندھیرے، تکالیف، پریشانیاں، دکھ، درد، بد نظری، جھگڑے، یہ سب نکل کے باہر ہو جائیں گے. بس صرف قرآن کو اپنی زندگی میں لے آئیں. اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار. پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے سینوں کو مدینہ بنا، ہماری مشکلات کو آسان فرما. جتنے بھی سوالات کے ذریعے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں یا ہماری دعا میں ہاتھ اٹھا کے شامل ہیں، پروردگار عالم سب کی نیک حاجات کو پورا فرما. ہم سب کو ہر قسم کے مصائب و آلام سے محفوظ فرما، آفات و بلیات سے محفوظ فرما، زمینی آسمانی ہر قسم کی امراض سے ہم سب کو محفوظ فرما. بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.